یہ تھرڈ سٹیج ہے. جب تک پہلے دو سٹیجز میں نفاق رہتا ہے تو قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے, سورہ نساء میں بھی ذکر ہے, توبہ کر لو, باز آ جاؤ, لوٹ آؤ, اصلاح کر لو. لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سورہ توبہ کے اندر ہے, اور سورہ منافقون میں ان تینوں سٹیجز کا ذکر ہے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, کہ یہاں کے لوگوں کے لیے پھر اب نو پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں انگریزی میں, کہ ایک کیفیت میں آپ اتنے بڑھتے چلے گئے, اتنے بڑھتے چلے گئے, اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اب آپ لوٹ ہی نہیں سکتے. پوائنٹ آف نو ریٹرن, اب وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں. اب اس کی ہلاکت تو وہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اب یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بن کر رہیں گے. اب ان کا تو اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کا بدلہ ہے ہی نہیں. اور یہ کہ حضور سورہ منافقون میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. لیکن سب سے شدید آیت وہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم, کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے, لیکن آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو دشمنی ہو گئی تھی اس کی چند علامات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہے کہ انہوں نے حضور پر خیانت کا الزام لگایا, کہ حضور نے مال غنیمت میں سے ایک قیمتی چادر جو ہے وہ چرا لی. اس حد تک یہ لوگ جری تھے, اس حد تک حضور کے خلاف جو ہے بات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, جس کا جواب قرآن میں دیا گیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے یا کوئی چیز چھپا لے, تو جو کوئی بھی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہو جائے گا. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. اسی کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے, اور کہتے ہیں وہ تو نرے کان ہیں, کان جو ڈال دو ان کے کان میں مان لیتے ہیں. میں جھوٹا بہانہ بنا کے آیا, مان لیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ تو عام انسان ہے, بس کان ہی کان ہے, سننا جانتے. دماغ جو ہے ان کا جس اپر سٹوری از ویکنٹ, دماغ نہیں ہے کہ سمجھ سکیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. حالانکہ حضور جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن حضور کی شرافت اور مروت اس کی بنا پر آپ ان کے عذر کو تسلیم کر لیتے تھے, جب تک کہ آخری وقت نہیں آیا جب کہ قرآن میں حکم ہو گیا. یہ سورہ تحریم میں آیت آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی, اور ان پر سختی کیجئے. واغلظ علیہم, سختی کیجئے, نرمی نہ کیجئے. اس سے پہلے حضور نرمی فرماتے تھے اپنی مروت, اپنی شرافت میں. جس نے آ کر کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, یہ میری والدہ بھی, اچھا ٹھیک ہے جاؤ, میرا فلاں معاملہ ہے, میری یہ عذر ہے, جاؤ ٹھیک ہے. آپ کا یہ تھا, آپ کی طبیعت کے اندر نرمی, مودت, رافت, شفقت یہ تھی. جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا. جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ چوری کر رہا ہے, جا کر اس سے کہا تم چوری کر رہے ہو؟ نہیں, میں نے چوری کہاں کی ہے. اچھا بھائی میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہوگا, میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا. یہ ایک انداز ہوتا ہے اس شخص کا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, سینہ اس کا بہت کشادہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, رسول کو ایذا, اللہ کو ایذا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت لکھ دی ہے. پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی, لیکن حضور کی شفقت دیکھیے, کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ مومن صادق تھا, نیک تھا. تو اس نے آ کر جب اپنے باپ کے انتقال پر کہا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا, آپ اپنا کرتا دے دیجئے کہ میں اس میں کفن دوں. حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ منافق ہے, بدماش, اسے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں. فرمایا عمر
میرا کرتا اسے عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا. جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن یہ کہ میرے ایک مخلص ساتھی نے، ایک نوجوان نے جو مخلص مومن ہے، ایک خواہش ظاہر کی ہے، ایک استدعا کی ہے، میں اس کا ہاتھ کیسے لوٹا دوں خالی؟ تو آپ نے وہ جو ہے کرتا اپنا دے دیا. اسی طریقے سے یہ سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اے لوگو، اے انصار مدینہ، ان مفلسوں کلاشوں پر خرچ مت کرو. یہ مہاجرین آ کر یہاں بیٹھے تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بڑا انہیں اللہ اور رسول یاد ہے. اگر تم ان پر خرچ نہ کرو، انہیں کھانے کو نہ ملے، تو یہ سب لنفضوا من حولک، یہ سب کے سب جو ہیں چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، یہ سب دودھ پینے والے عاشق ہیں. یہ الفاظ کہتے تھے عام مسلمانوں کے بارے میں. اور یہ بھی الفاظ اسی میں آ جائیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر ہم مدینے اب پہنچ گئے، غزوہ بنی عبد المستلق سے واپس آ رہے تھے، تو وہاں وہ واقعہ ہوا تھا جو تفصیل سے آئے گا جب ہم سورت کا مطالعہ کریں گے. تو وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے تو وہاں سے عزت والے جو ہیں ہم ہیں، مالکان دیہ، رہنے والے تو مدینے کے ہم ہیں. یہ تو باہر سے آئے تھے لٹے پٹے ہوئے، مفلوق الحال، بھوکے، ہم نے انہیں پناہ دی. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والے ہیں، مالکان دیہ ہیں، اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، ان بھوکوں کو، ان قلاشوں کو وہاں سے نکال باہر کریں. یہ ہے تیسری سٹیج منافقت کے مرض کی.